اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں نماز کے واجبات۔ دیکھیے سامعین محترم، ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ نماز میں کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز مستحب ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نماز ہی اگر قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہی عرض ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، یعنی نماز دین کا ستون ہے، جس کی نماز قبول ہو گئی گویا کہ اس کے باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر جس کی نماز ہی قبول نہ ہو تو اس کے باقی اعمال بھی قبول نہیں ہو جائیں گے۔ تو دین میں بنیادی جو پلر ہے، بنیادی حیثیت ہے عبادتوں میں سے، وہ سب سے پہلا نماز ہے۔ اسی لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ نماز میں کیا واجب ہے اور کیا مستحب ہے۔ تو آج ہم بیان کر رہے ہیں نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات کے دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں واجب رکنی اور دوسرے کو کہتے ہیں واجب غیر رکنی۔ سب سے پہلے ہم اجمالی طور پر بیان کریں گے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں۔ نماز کے ارکان 11 ہے، ان میں سے پہلا ہے نیت، اور دوسرا ہے قیام، تیسرا تکبیرۃ الاحرام یعنی نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنا، اور چوتھا جو رکن ہے وہ ہے رکوع، پانچواں ہے سجود یعنی ایک رکعت میں 2 سجدے انجام دینا، اور چھٹواں ہے قرات، اور ساتویں چیز ہے ذکر، آٹھواں تشہد، اور 9ویں چیز ہے سلام، 10واں ترتیب، اور 11واں چیز موالات یعنی اجزاء نماز کا پے در پہ انجام لانا۔ اب ہم تعریف بیان کرتے ہیں کہ نماز میں واجب رکنی کسے کہتے ہیں اور واجب غیر رکنی کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو تعریف کیا وہیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ نماز کے واجبات میں سے بعض اس کے رکن ہے، یعنی اگر انسان انہیں بجا نہ لائے تو خواہ ایسا کرنا عمدن ہو یا غلطی سے ہو، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور بعض واجبات رکن نہیں ہے، واجب تو ہے لیکن رکن نہیں ہے، یعنی اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب نماز کے واجب رکنی کون سے ہیں وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے نیت۔ مثال طور پر اگر کوئی جان بوجھ کے نیت نہ کرے یا بھول کے نیت نہ کرے تب بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرا رکن ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی نماز کی ابتدا میں نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا۔ اس کے بعد تیسرا جو رکن ہے واجب رکنی میں سے، رکوع سے متصل قیام، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے کھڑا ہونا، یہ بھی واجب رکنی ہے۔ اور چوتھا ہے رکوع، خود رکوع بھی رکن ہے۔ اور پانچواں ہے ہر رکعت میں 2 سجدے۔ جہاں تک اضافے کا تعلق ہے، اگر اضافہ عمدن ہو تو بغیر کسی شرط کے نماز باطل ہے، یعنی اضافے کے کچھ احکامات ہیں۔ اگر کسی رکن کو آپ نے اضافہ کیا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں؟ اگر آپ نے جان بوجھ کے اضافہ کیا ہے تو وہ باطل ہے۔ اگر غلطی سے ہو تو رکوع میں یا ایک ہی رکعت کے 2 سجدے میں اضافہ سے احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر غلطی سے ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہے۔ تو یہ ہو گئے نماز کے واجب رکنی۔ اور نماز نماز میں واجب غیر رکنی کون سے ہے؟ اب یہاں پہ جو 5 ذکر کیا ہے نا، ان کے علاوہ چیزیں غیر رکنی ہے، جیسے کہ قیام ہے،
قرات ہے، ذکر ہے، تشہد ہے، سلام ہے، ترتیب ہے اور موالات ہے۔ اگر ان چیزوں کو جان بوجھ کے چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھول کے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلامک ایجوکیشن یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔